بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور پیاری ماؤں اور بہنوں، میں آج کے اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے ان وقت کو اور ان اوقات کو ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جس کے اندر اللہ رب العالمین دعا قبول فرماتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، سب سے پہلا ہمارا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے اور یقین ہونا چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے جس وقت بھی دعا مانگیں گے اللہ رب العالمین ہماری دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ لیکن کچھ اوقات ایسے ہیں کہ جن کے اندر اللہ رب العالمین نے کوئی خاص برکت اور کوئی خاص رحمت رکھی ہے، تو لہٰذا جب ہم اس کے اندر دعا مانگیں گے تو اللہ رب العالمین ہماری بدرجہ اولا دعا قبول کریں گے۔ سب سے پہلا وقت کہ جس کے اندر اللہ رب العالمین دعا قبول فرماتے ہیں اور جو ایسا وقت کہ جس کے اندر اللہ رب العالمین کی خاص رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے، وہ ہے رات کا آخری حصہ، یعنی جو رات کا بالکل آخری حصہ ہے، یعنی فجر کی نماز سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے کم از کم اور آدھا گھنٹہ پہلے، پون گھنٹہ پہلے جو وقت ہے، یہ رات کا آخری حصہ ہے۔ اس حصے کے اندر چاہیے ہمیں اور آپ کو کہ ہم اٹھیں، اللہ کے سامنے 4 رکعت یا 8 رکعت یا 12 رکعت تہجد کی نماز پڑھیں، پھر اللہ رب العالمین سے روئیں، گڑ گڑائیں، تو اللہ رب العالمین ہماری دعا ضرور قبول فرمائیں گے۔ دوسرا وقت کہ جس کے اندر اللہ رب العالمین دعا خاص طور سے قبول فرماتے ہیں، وہ ہے اذان اور اقامت کے درمیانی وقت، اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت، یعنی جب اذان ہو جاتی ہے اس کے بعد جب سنت سے آدمی فارغ ہو جاتا ہے تو جب تک اقامت نہیں ہوتی ہے، تکبیر نہیں ہوتی ہے، جماعت کھڑی نہیں ہوتی ہے، اس وقت یہ خاص دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ لہٰذا اس خاص وقت میں، درمیانی وقت میں ہمیں اور آپ کو کثرت سے دعا مانگنی چاہیے۔ میرے پیارے بھائیوں، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم نے اس وقت کو اور اس اللہ کے خاص رحمت کے وقت کو ضائع کر دیا ہے۔ آج ہمارا حال دیکھیے کیا ہے کہ ہم نمازوں میں کتنی دیر پہلے آتے ہیں، کہ جن نمازوں میں پہلے سنتیں ہیں ہم اس میں کتنی دیر پہلے آتے ہیں، جب اذان ہو جاتی ہے ہم بیٹھے رہتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ 5-6 منٹ رہ گئے، سنتیں بھی پڑھنا ہے۔ اب یہ کیا کرتے ہیں، ہم اپنے گھر سے ایک دم سے نکلتے ہیں اور مسجد کے اندر آتے ہیں، جلدی سے جا کے پیشاب کرتے ہیں، پتہ نہیں کہ ہم صحیح سے استنجا کرتے بھی ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، اور یہ کہ ہم جلدی سے وضو کرتے ہیں اور پھر جلدی سے سنتیں پڑھتے ہیں، اور یہاں تک کہ کبھی کبھی اتنے لیٹ ہو جاتے ہیں، لاپرواہی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے ہماری رکعتیں بھی چھوٹ جاتی ہیں اور ہماری جماعت بھی چھوٹ جاتی ہے۔ جب ہم اتنے ٹائم سے نکلیں گے اور ٹائم کو دیر کر کے نکلیں گے تو جو یہ خاص وقت ہے، ہمیں اس خاص وقت میں اللہ رب العالمین سے دعا کرنے کا موقع کیسے ملے گا؟ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جیسے ہی اذان ہو تو اذان کے بعد فوراً، نہیں تو اذان سے 5 منٹ پہلے چلیں، تاکہ اذان جب تک ہو استنجا وغیرہ سے فارغ ہو کر، وضو سے فارغ ہو کر، سنتیں پڑھ کر 5 منٹ، 2 منٹ، 4 منٹ اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا ضرور مانگے۔ تیسرا وقت جس کے اندر اللہ رب العالمین خاص طور سے دعا قبول فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ سجدے کے اندر اللہ رب العالمین خاص طور سے دعا قبول فرماتے ہیں۔ نوافل نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر یہ رعایت کی گئی ہے، یہ گنجائش ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے نوافل نماز کے اندر سجدوں کے درمیان میں دعا مانگیں۔ حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر کچھ خاص دعائیں مانگا کرتے تھے۔ لہٰذا جب ہمارے اوپر کوئی پریشانی ہو، کوئی دقت ہو، کوئی مصیبت ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم سجدے میں جا کے نفل نماز کے اندر اللہ رب العالمین سے دعا مانگے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جب ہم فرض نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو ہم نفل نماز کے سجدوں میں کیسے اللہ رب العالمین سے دعا مانگیں گے؟ اور چوتھا وقت کہ جس کے اندر اللہ رب العالمین
دعا ضرور قبول فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ میدان جنگ کے اندر اللہ رب العالمین دعا قبول فرماتے ہیں۔ یعنی جب دشمنوں سے مقابلہ چل رہا ہو، آدمی دشمنوں کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہو، تو ایسے وقت میں جب اللہ رب العالمین کے سامنے آدمی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ پانچواں وقت کہ جس کے اندر اللہ رب العالمین دعا کو قبول فرماتے ہیں وہ ہے کہ بارش کے ہونے کا وقت۔ جب بارش ہو رہی ہو تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ وہ اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے ہر حال میں دعا مانگے۔ چھٹا وقت عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کے دن، یعنی عید الاضحیٰ سے ایک دن پہلے، اس دن کو عرفہ کا دن کہا جاتا ہے۔ لہٰذا جب یہ دن ہو تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کثرت سے اللہ کے سامنے روئیں اور گڑ گڑائیں، اور اللہ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر اللہ رب العالمین سے خاص طور پر دعا مانگیں۔ ساتواں وقت ہے توبہ کرتے وقت۔ جب ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھے، صلاۃ التوبہ پڑھے، اور اللہ کے سامنے اپنے گناہ سے توبہ و استغفار کرے، اور اس وقت اللہ رب العالمین سے دعا مانگے۔ اللہ رب العالمین جب کوئی اس کا بندہ توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے، اپنی آنکھوں سے آنسو کو ٹپکاتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور 8واں وقت زمزم پیتے وقت، یعنی جب ہم آب زمزم پیتے ہیں تو آب زمزم سے پہلے ہم کو ہر حال میں دعا مانگنی چاہیے کہ یہ ایک بابرکت اور پاکیزہ پانی ہے۔ لہٰذا حدیث میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمزم پینے سے پہلے یہ دعا ضرور مانگو۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، کہ اللہ رب العالمین ہم کو علم نافع عطا فرما، ایسا علم عطا فرما کہ جس سے میری ذات کو بھی نفع ہو اور اس سے لوگوں کو بھی نفع ہو، اور ورزقا واسعا، اے مولا کریم مجھے ایسا رزق عطا فرما جس کے اندر آپ کی رحمت ہو، جس کے اندر آپ کی برکت ہو، وشفاء من کل داء، اور اے مولا کریم مجھے ہر بیماری سے مجھ کو شفا عطا فرما۔ اور 9واں وقت کہ جس کے اندر اللہ رب العالمین دعا کو قبول فرماتے ہیں وہ ہے جمعے کا دن۔ جمعے کا دن نہایت ہی برکت اور خیر والا دن ہے۔ جمعے کا دن سید الایام ہے، لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس دن کے اندر خاص طور سے دعا کا اہتمام کریں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جمعے کے دن عصر سے لے کے مغرب کا جو وقت ہوتا ہے، اس وقت کے اندر اللہ رب العالمین کی خاص رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے، لہٰذا اس خاص رحمت اور برکت کے دن وقت میں ضرور دعا مانگنی چاہیے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ دونوں خطبوں کے درمیان میں دعا مانگے، یعنی جب پہلا خطبہ امام پڑھے اور پھر جب بیٹھ جائے تو 1 منٹ کے لیے امام بیٹھتا ہے، اس 1 منٹ کے اندر دعا مانگے، خصوصی دعا مانگے۔ لیکن آج افسوس یہ ہے کہ کتنے مسلمان ایسے ہیں جب خطبہ ہونے لگتا ہے، جب پہلا خطبہ ختم ہو جاتا ہے، دوسرا خطبہ شروع ہو جاتا ہے، تب لوگ آتے ہیں، کتنے لوگ، اور کتنے مسلمان ایسے ہیں جب جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، جب تکبیر ہونے لگتی ہے، جمعے کے دن بھی 2 رکعت پڑھنے کے لیے اس وقت آئیں گے کہ جب پہلا خطبہ شروع ہو جائے یا پہلا خطبہ ختم ہو جائے یا دوسرا خطبہ شروع ہو جائے یا جماعت کھڑی ہو جائے۔ کتنے بد نصیب لوگ ایسے ہیں جو ایسے وقت حاضر ہوتے۔ تو بتائیے جب ہم ایسے وقت میں حاضر ہوں گے تو ہم جو خصوصی وقت ہے دونوں خطبوں کے درمیان کا، ہم اس وقت میں اللہ رب العالمین سے کیسے دعا مانگیں گے؟ میرے پیارے بھائیوں، یہ کچھ خاص وقت اور کچھ خاص دن تھے کہ جن دنوں میں اور خاص اوقات میں اللہ رب العالمین کی رحمت و برکت خاص طور پر نازل ہوتی ہے، لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان خاص وقت میں اور ان خاص دنوں میں خصوصی طور پر اللہ رب العالمین سے دعا مانگیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک بات اور میں بتا دوں کہ جب 2 خطبوں کے درمیان میں دعا مانگی جائے گی تو دعا جو ہے ہاتھ اٹھا کر نہیں مانگی جائے گی، بلکہ یوں ہی
دل میں دعا مانگی جائے گی، زبان سے مانگی جائے گی، ہاتھ اٹھا کر اس طرح سے دعا نہیں مانگی جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔